جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ملک میں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے، خان صاحب کا یہ کہنا ہے۔ کیا تفصیلات ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا، کچھ مزید چیزیں کوشش ہوگی کہ وہ بھی آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ اس سے پہلے جو میں نے ولاگ بنایا تھا اس کے اندر میں نے آپ سے انفارمیشن شیئر کی تھی کہ عمران خان صاحب قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر اعتراض اٹھانے جا رہے ہیں۔ وہ جو ریٹن سبمیشن جمع کروائیں گے نیب ترمیمی بل کے حوالے سے سپریم کورٹ میں، اور اس کے اندر وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر اعتراض کریں گے۔ اب وہ چیز سامنے آ چکی ہے، اب وہ یہ خبر سامنے آ چکی ہے، وہ ڈاکومنٹ جمع ہو چکا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جس میں عمران خان صاحب نے اعتراض کیا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر۔ اور بنیادی طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ ماضی میں ایک بینچ سپریم کورٹ کا یہ ریمارکس دے چکا ہے کہ ان کے حوالے سے کوئی بھی کیس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو نہیں سننا چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مستقبل میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کے حوالے سے کوئی کیس سنتے ہیں یا نہیں سنتے، لیکن یہ جو سارا مقدمہ چل رہا ہے نیب ترمیمی جو بل ہے اس کے حوالے سے، جس میں عمران خان صاحب سپریم کورٹ میں ویڈیو لنک کے ذریعے بھی پیش ہوئے، وہاں پہ عمران خان صاحب نے کچھ اور چیزیں بھی سبمٹ کروائی ہیں۔ اپنے بیان میں انہوں نے سبمٹ کروایا ہے کہ اگر یہ ترامیم ہم مان لیتے ہیں اور ان کو کالعدم نہیں قرار دیتے تو بنیادی طور پہ کچھ لوگ جن کے اوپر الزامات ہیں انہوں نے خود ہی ایک قانون بنایا اور اپنے آپ کو NRO دے دیا۔ اچھا، اب جو خان صاحب نے لکھا ہے وہاں پہ کورٹ کے اندر جو جواب بھیجا ہے اور اپنے جو آرگومنٹس دیے ہیں، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ محسن نقوی جو اس وقت انٹیریئر منسٹر ہیں وہ بتائیں کہ جناب انہوں نے دبئی میں پراپرٹی کہاں سے خریدی، ان کا پیسہ کہاں سے آیا، اور کیا وہ پیسہ جو ہے باہر کس میتھڈ سے بھیجا گیا، منی لانڈرنگ کے ذریعے بھیجا گیا یا قانونی طریقے سے بھیجا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ محسن نقوی کو کلیئر کرنا پڑے گا، ان کا نام دبئی پراپرٹی لیکس میں آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے یہ بھی سپریم کورٹ میں لکھ کے جمع کروایا کہ the properties of نواز شریف and زرداری family, راؤ انوار and several former generals have also been exposed۔ انہوں نے کہا کہ شریف خاندان، زرداری خاندان، راؤ انوار، وہ جو بچہ بہادر بچہ زرداری صاحب کا راؤ انوار، وہ یہ، اور اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے سیورل جرنل، بہت سارے جو سابق جرنل ہیں پاکستان آرمی کے، ان کی بھی پراپرٹیز وہاں پہ نکلی ہیں۔ کیا کوئی ان سے پوچھے گا جناب کہ یہ پراپرٹیز انہوں نے کس طرح خریدی؟ تو اس حوالے سے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ نیب اور FIA should have immediately conducted inquiries۔ انہوں نے کہا کہ جو ہی یہ انفارمیشن سامنے آئی تھی نیب اور FIA کو فوراً اس کے اوپر انکوائری کرنی چاہیے تھی، بٹ نیب جو ہے وہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا، کیونکہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ صرف وہ میرے خلاف کام کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ this selective enforcement of justice is very clear indication of the corruption that has taken root within our system۔ انہوں نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ یہ جو سارے سمٹمز ہیں، انہوں نے کہا کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کرپشن کتنی زیادہ صلاحیت کر چکی ہے ہمارے نظام کے اندر۔ اب یہ وہ عمران خان ہے جو جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو نیب قوانین میں تبدیلی ہوئی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ مجھے اس سے فائدہ ہو جائے لیکن یہ میرے حوالے سے نہیں ہے، یہ پوری قوم کے حوالے سے ہے، یہ پورے ملک کے حوالے سے یہ چیز ہے۔ صرف میرا فائدہ یا کسی ایک شخصیت کا فائدہ یہاں پہ نہیں ہے، ملک اور قوم کا کس میں فائدہ ہے، اور یہ لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے کیوں نہیں ان کے حوالے سے انکوائریاں ہو رہی۔ اب یہ دیکھ لیں کہ ایک شخص تقریباً 1 سال سے جیل میں ہے اور وہ اتنا کمپوزڈ جواب دے رہا ہے، اتنی کمپوزڈ باتیں کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے آپ کو بتایا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر بھی انہوں نے اعتراض کیا۔ اچھا، آج ان کی صحافیوں سے بات ہوئی خان صاحب کی، وہاں پہ اڈیالہ جیل میں جو مقدمہ چل رہا تھا اس کے دوران پھر ان کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو ہوئی، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ملک میں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، ایکسپریس نیوز اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ بانی تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ ملک میں اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے اور SIFC سے ملک چلا رہی ہے، اور وہ جو ہے نا SIFC کے ذریعے یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو بچانا ہے تو شفاف الیکشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، اسٹیبلشمنٹ نے ملک کو بچانا ہے تو شفاف الیکشن کی طرف جانا ہوگا۔ کون سی جمہوریت میں ملٹری کورٹس میں سیولین کے ٹرائل ہوتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے اور SIFC کے ذریعے ملک کو چلایا جا رہا ہے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے کہ جیسے میں پاکستان کے ساتھ بہت بڑی غداری کی ہو۔ موجودہ حکومت نے پاکستان کی امید ختم کر دی ہے، کسی کو اس حکومت پر بھروسہ نہیں رہا، الیکشن میں تاریخی دھاندلی ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کی ہیں۔ خان صاحب نے کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہمیں انصاف لینے کے لیے الیکشن کمیشن بھیج رہے ہیں۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ الیکشن کمیشن نے فراڈ الیکشن کروائے۔ قاضی فائز عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشن کیوں نہیں کروائے؟ کیا چیف جسٹس کو معلوم نہیں کہ ہماری پارٹی انڈر گراؤنڈ تھی؟ سپریم کورٹ میں ہماری انسانی حقوق اور 8 فروری کی درخواستیں جو ہیں
وہ زیر مطلب کہ التوا ہیں، وہ ان کو کیوں نہیں سماعت ہو رہی، ان کو کیوں نہیں معزز عدالت سن رہی. تو صحافیوں سے بات کرتے ہوئے جناب انہوں نے یہ باتیں کی اور انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں انصاف لینے کے لیے الیکشن کمیشن کے پاس بھیجا جا رہا ہے، لیکن الیکشن کمیشن کا جو کنڈکٹ ہے وہ سب کے سامنے ہے. اب دیکھتے ہیں کہ جناب جو الیکشن کمیشن اور پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل اور دیگر جماعتیں اپنا مقدمہ پیش کرتی رہی مخصوص نشستوں والے کیس میں، اب امید کی جا رہی ہے کہ شاید کل اس کا فیصلہ آ جائے. آج ایک فل کورٹ اجلاس ہوا. یہ بڑی غیر معمولی صورتحال ہے کہ ایک مقدمہ چلا، فل کورٹ اس میں بیٹھا، پورا بینچ اس میں بیٹھا، تمام جج صاحبان بیٹھے ماسوا ایک جج صاحبہ کے جن کی طبیعت ناساز تھی، اور اس کے بعد جناب کہا گیا پہلے کہ شاید فیصلہ اسی دن آ جائے گا، لیکن پھر فیصلہ اس دن نہیں آیا. جسٹس منیب اختر نے کہا کہ مختصر فیصلہ سنا دیتے ہیں، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ ابھی ہمیں نہیں پتا کب فیصلہ آئے گا. لیکن اس کے بعد پھر اب اجلاس بلایا گیا اس مقدمے کے حوالے سے، اور اب جو کہا جا رہا ہے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ شاید کل اس کا کوئی فیصلہ سنایا جائے. یہ جو کیس ہے اس کا فیصلہ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا. اگر ہم یہ کہیں تو یہ غلط نہ ہوگا. اس کے ذریعے بہت ساری چیزیں ہیں. اس کے ذریعے ایک آئینی پیکج آنا ہے، ایک جوڈیشل پیکج آنا ہے، آئین میں ترامیم کرنی ہے. ہو سکتا ہے کہ جج صاحبان کی مدت ملازمت میں توسیع کی جائے، چیف جسٹس کا جو عہدہ ہے اس کو اس کی جو میعاد میں اضافہ کر دیا جائے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب 2 سال مزید ملک اور قوم کو انصاف فراہم کرتے ہیں. اور اس لیے کہ میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی جج صاحب ہوتے ہیں عدالتوں میں بیٹھے ہوئے، ان کا کام انصاف فراہم کرنا ہی ہوتا ہے، اور وہ انصاف ہی فراہم کرتے ہیں. تو وہ 2 سال مزید ان کو موقع مل جائے گا کہ وہ اس قوم کو، اس ملک کو انصاف فراہم کریں. لیکن اگر یہ مخصوص نشستیں حکومت کو نہیں ملتی تو سارا معاملہ، یہ ساری ترامیم وغیرہ کھٹائی میں پڑ جائیں گی. تو اب دیکھتے ہیں کہ جناب یہ کیس آگے کس طرف جاتا ہے. اچھا، ایک اور معاملہ جس کے اوپر سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ رد عمل آ رہا ہے، خاور مانیکا صاحب اب جو ہے بشرا بی بی کی مجھے کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ ان کی جو مینسٹرل سائیکل ہے یا ماہواری ہے اس کے حوالے سے تحقیقات کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. پھر انہوں نے جس قسم کی پریس کانفرنس کی وہ بھی انتہائی شرمناک تھی. پہلے ان کے ٹی وی کے اوپر شرمناک قسم کے انٹرویو ہوئے، صحافت کی نام پہ غلاظت ہوئی، سامنے بٹھا کے پوچھا گیا کہ جناب یہ ہے وہ ہے. ایسے بندے کو اتنا ایئر ٹائم دینا کیوں ضروری تھا؟ کس اینکر نے ان کو بلا کے دیا وہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ صحافت کے نام پہ غلاظت تھی جس نے بھی کی. اب جو ہے غلاظت یہ ہوئی کہ تمام میڈیا چینلز نے جناب اس کو دکھایا لائیو. یہ کہہ رہی ہے عوام کے جناب یہ کیسے آپ دکھا سکتے ہیں اتنی بیہودہ چیزیں؟ کیا آپ اپنے گھروں کے حوالے سے اس طرح کی چیزیں دکھائیں گے؟ تو اس چیز کے اوپر کافی زیادہ رد عمل آ رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر. اور ویسے ہمارے لیے بھی حیران کن چیز تھی کہ جناب تمام چینلز اور بشمول کہا جا رہا ہے کہ جو اسٹیٹ چینل ہے وہ بھی ان کی پریس کانفرنس دکھا رہا تھا. اب اس پریس کانفرنس کے پتہ نہیں میڈیا چینلز نے کتنے پیسے بنائے ہیں. وہ قاضی صاحب نے پوچھا تھا نا کہ وہ فیصل واڈا کی جو پریس کانفرنس چلی تھی تو چینلز نے کتنے پیسے بنائے. مجھے نہیں پتا اس پریس کانفرنس کے چینلز نے کتنے پیسے بنائے، لیکن اس کے اوپر کافی زیادہ تنقید ہو رہی ہے کہ کیا ایسی چیزیں میڈیا کو دکھانی چاہیے. اب خاور مانیکا جو ہے وہ آل آف سڈن ملک کے اندر سب سے امپورٹنٹ بندہ کس طرح ہو گیا؟ فل اس کو اس وقت حکومت کی لگتا ہے اس طرح ہے کہ سپورٹ حاصل ہے. بادی النظر میں وہ عدالت میں آتے ہیں تو پورا ان کو جناب پروٹوکول دیا ہوتا ہے. پولیس والے ایک دن ان کے اوپر چھوٹا سا ان کو دھکے دھکے لگے تو اگلی دفعہ پوری رائٹ گیئر میں پولیس اسلام آباد کی ان کے ساتھ آئی. تمام میڈیا چینلز ان کو لائیو دکھاتے ہیں اور جو کچھ دکھاتے ہیں اور جو کچھ وہ بولتے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو مکمل اس وقت آشیرواد حاصل ہے خاور مانیکا صاحب کو. اس کیس کا جو بھی نتیجہ نکلے، عوام نے اس کے اوپر فیصلہ اپنا سنا دیا ہے. سب کو پتا ہے کہ یہ انتہائی غلیظ اور گھٹیا قسم کا کیس ہے. یہ ایسا کیس ہے کہ حکومتی شخصیات بھی شرمندہ ہو جاتی ہیں کہ جناب یہ کس طرح آگے چل رہا ہے. آلدو کہ اس کے اندر کچھ لوگوں نے گواہیاں وغیرہ دی ہیں جو حکومت کے اتحادی ہیں، لیکن یہ کیس عوام کی نظر میں بالکل کلیئر ہے. بھونڈا اور انتہائی جو ہے وہ 2 نمبر کی قسم کا کیس ہے. اور اس کے اوپر ایک ریئیکشن آیا، ایک ایسا ریئیکشن آیا ہے جو نہ آج ختم ہوگا، نہ 1 مہینے بعد ختم ہوگا، نہ 10 سال بعد ختم ہوگا. یہ میری بات آپ نوٹ کر لیں، لکھ لیں کہ اس کیس کے اوپر ایک ریئیکشن آئے گا، اور جو اس کیس کے اندر ملوث ہے وہ اس ریئیکشن کا ساری عمر ایک طرح سے اس کا دفاع کرتے رہیں گے یا ایک طرح سے اس کو جسٹیفائی کرتے رہیں گے، لیکن یہ چیز ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی. اچھا جی، آج پرویز خٹک صاحب نے عدالت کے اندر عمران خان صاحب کے خلاف گواہی دی. وہ جو ایک اور کیس ہے جس میں کہتے ہیں جی پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ہے، وہاں سے حکومت کے اکاؤنٹ میں چلا گیا ہے، لیکن کیس عمران خان کے خلاف ہے. اور اس میں انہوں نے کہا کہ جناب میں نے گواہی، مطلب کہ انہوں نے یہ گواہی دی کہ جی میں نے اس پہ بڑا اعتراض کیا تھا
کابینہ میں جب شہزاد اکبر نے وہ بند لفافہ پیش کیا. یہ اکثر نون لیگ کے دوست بھی کہتے ہیں جی کابینہ میں وہ ایک بند لفافہ آیا تھا, تو بھائی اب آپ کھول لیں, حکومت تو چلی گئی ہے, لفافہ کھولتے ہوئے کون سی دیر لگتی ہے, کھول کے دیکھ لیں اس لفافے کے اندر کیا, وہ لفافہ قوم کے سامنے رکھ دیں, بتا دیں وہ کیا, وہ چیز رکھیں عدالت کے سامنے بھی. پر اینی وے پرویز خٹک صاحب نے جو اس کے اوپر بیان دیا, شہباز گل صاحب نے کہا کہ میں حلفاً کہتا ہوں, میں بیان حلفی جمع کرواؤں گا کہ انہوں نے ادھر اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا, ایسی کوئی بات نہیں ہوئی جو پرویز خٹک آج عدالت میں کہتے رہے. اور دیگر جو وزراء ہیں اس دور کے جو عمران خان صاحب کی کابینہ میں شامل تھے, ان سب کو اس کے اوپر بیان حلفی جمع کروانا چاہیے. جو بیانات اپنی جماعت کے خلاف دے رہے ہیں ان کو چاہیے کہ جو اس کابینہ میں بیٹھا ہوا تھا بیان حلفی جمع کروائیں کہ پرویز خٹک جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں. اچھا, مشال یوسف زئی صاحبہ بھی غالباً وہاں پہ تھی, انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ پرویز خٹک صاحب جب عمران خان صاحب کو دیکھ رہے تھے تو لگتا ہے ایسا ہی تھا کہ جیسے وہ ڈر سے کانپ رہے ہیں اور ان سے نظریں چرانے کی کوشش کر رہے ہیں. عمران خان وہاں پہ مسکراتے رہے, پرویز خٹک صاحب نے ان سے آنکھیں نہیں ملائی, لیکن وہ اپنا بیان شیان دے کے چلے گئے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.